تب مجھے یاد آیا جب میں نے تمہیں ایک بار کہا تھا کہ اگر کبھی مجھے کچھ بھی ہو جائے نا تو میں اس چیز کی اجازت بالکل بھی نہیں دوں گا کہ تم دوسری شادی کر لو۔ آیت، میرا دل تب تڑپ رہا تھا اور میں کسی بھی قیمت پر تمہیں چھوڑ جانا نہیں چاہتا تھا۔ پھر آنکھیں بند ہوتے یہ احساس ہوا کہ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ اور پھر بھی رہنے والا نہیں۔ اس موت نے مجھے سمجھایا کہ شاید میرا تم سے دور رہنا ہی بہتر ہے۔ برہان کی نیلی آنکھوں سے بوندیں گری تو آیت اس کے آخری الفاظ سن کے نارو پر ٹھہرے پانی گالوں پر بہا گئی۔ کہہ دیا جو کہنا تھا۔ وہ گالوں کو بے دردی سے صاف کرتے سپاٹ بولی، جبکہ لال آنکھوں سے گورتے کھڑی ہوئی۔ برہان جو لیٹا ہوا تھا اس کے ایسے بولنے اور پھر اٹھتے جانے پر ماتھے پر بل ڈالے رگے تن گیا۔ بس نہیں چلا تھا کہ ابھی اس کو دبوچ لیتا۔ ابھی اس کی بات ختم ہی کہاں ہوئی تھی۔ وہ دیکھتا رہ گیا اور وہ آرام سے نظر سے اوجھل ہوئی۔ آیت جو روم سے نکل آئی تھی اپنی آنکھوں کو اچھے سے صاف کرتی خادم کو قریب بلا گئی۔ اپنے ان گارڈز کو یہاں سے ہٹاؤ۔ ابھی یہاں اتنا گہرا پہرا دینے کی ضرورت نہیں۔ میں یہاں ہوں اپنے شوہر کے ساتھ۔ کیا ہوا آیت؟ عماد جو وہیں آ رہا تھا اس کو خادم کو حکم سناتے دیکھ پوچھ گیا۔ ہونا کیا تھا؟ کچھ بھی تو نہیں ہوا۔ جب ان گارڈز کو اس پر پہرا دینا چاہیے تھا تب تو دیا نہیں۔ ابھی یہاں ایسے سج کر کھڑے ہوئے ہیں، اس کا کیا فائدہ؟ وہ تپے انداز میں بڑکی تو عماد نے خادم کو جانے کا حکم دیا۔ وہ کچھ گارڈز وہاں سے ہٹاتے اپنے ساتھ لے گیا۔ وہاں نے کچھ کہا، اس کو غصے سے دیکھ اگلا سوال لڑ گیا۔ ہاں، سبھی اختیار اسی کو ہی تو دیے ہوئے ہیں، اپنی من مرضی کرنے کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ تم بھی آرام کر لو، میں اس کے پاس یہاں ہوں۔ مجھے گارڈ کا یہاں اچھا نہیں لگ رہا تھا، بس اسی لیے ایسے کہا۔ وہ موضوع گول کرتے عماد کو الجھا کے جبکہ خاموشی سے وہاں سے گیا۔ نرس، ڈاکٹر نے برہان کو چیک کر لیا ہے؟ ابھی وہ کب واپس سے دیکھنے آنے والے ہیں؟ ابھی تو ڈاکٹر صاحب فجر کے بعد ہی آئیں گے۔ نرس اپنی گھڑی پر ٹائم دیکھ تیزی سے بولی تو آیت نے اس کو مزید چند باتیں کہیں واپس سے روم میں داخل ہوئی۔ برہان جو ضبط کی انتہا کو پہنچا تھا اس کو واپس سے روم میں داخل ہوتے ڈور کو لاک کرتے دیکھ چونکا۔ ماتھے پر بال ویسے ہی نمایاں تھے۔ آیت نے سرد مہری بڑی نگاہوں سے اس کو گھورا اور اس کے قریب ہوتے جھکی۔ برہان نے ضبط کرتے چہرہ موڑا تو وہ فوراً سے اس کا چہرہ خود کی طرف کر گئی۔ یہاں میری طرف دیکھو، بالکل ویسے جیسے میں تمہیں دیکھ رہی ہوں، جیسے خاموشی سے میں نے تمہیں سنا تھا، ویسے امید رکھتی ہوں تم مجھے سنو گے۔ آیت کی پلکیں پھر سے بھیگی تھی۔ جب میں نے نیوز دیکھی تو مجھے لگا میری دنیا ختم ہو گئی، میں مرنے والی ہوں۔ مجھے تب یہ احساس جگا کہ میں نے تمہیں صرف تکلیف دی، کبھی خوشی تو دی ہی نہیں۔ وہ ویسے ہی بولتے اس کے تنے اعصاب ڈھیلے کر گئی۔ غصے اور ضبط کی جگہ چہرے پر اس کی ایک عجیب سی خوشی چمکی۔ میں تب چاہتی تھی تم ایک بار آنکھیں کھولو تو میں اپنا دل نکال کر تمہارے سامنے رکھ دوں اور بولوں۔ اس کے آنسو جیسے اس کے گال میں پھنسے تھے۔ وہ ہجیوں میں روتے بولنا شروع ہوئی، دیکھو اس دل میں صرف تم رہتے ہو۔ میں چیخ کر تمہیں بتانا چاہتی تھی کہ برہان شاہ تمہاری جیت پکی ہوگی۔ میں اپنی نفرت ہار تمہارے عشق کی غلام بن گئی ہوں۔ میں بتانا چاہتی تھی کہ میں تمہارے وہ بہتی آنکھوں سے اپنی بہتی ناک کو بچوں کی طرح صاف کرتے اس کو بازو پر سر رکھ گئی۔ میں تمہارے بنا نہیں رہ سکتی، میں تمہارے عشق میں آگے ہار گئی۔ برہان شاہ ایک بار مجھے دیکھو، میں صرف تمہارے لیے ماضی بھول جاؤں گی۔ تڑپتے آیت نے چہرہ اٹھاتے مقابل کو دیکھا۔ اس کی نیلی آنکھوں میں بے یقینی چھائی تھی کہ کہیں وہ کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہا۔ میں صرف تمہاری بن کر رہنا چاہتی ہوں، جیسے تم پسند نہیں کرو گے میں کبھی اس انسان کو دیکھوں گی بھی نہیں۔ بس ایک بار مجھے سنو۔ آیت ہاں تمہارے عشق میں جھک چکی ہے، تمہارا عشق جیت گیا، چاہے کچھ بھی ہو جائے آیت صرف تمہاری تھی اور ہمیشہ تمہاری رہے گی۔ وہ سو سو کرتی جھکے سے اٹھی تھی اور جو تم نے ابھی کہا نا، اس کی آنکھیں ایک بار پھر بڑی تھی کہ تم مجھے چھوڑ دو۔ وہ خاموش ہوئی اور پھر سے بولی تو تم چاہو چھوڑ دو مجھے، میں تمہیں دیکھتے ہی اپنی زندگی کاٹ لوں گی۔ وہ سرخ ہوتی چھوٹی سی ناک کو سکڑتے اقدام سے اٹھی، اس سے پہلے وہ پہلے کی طرح
دوڑ لگاتی مقابل نے ہوشیار سے کام لیتے اس کے ہاتھ کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں جگڑتے اپنی طرف ہلکے سے کھینچا تو وہ اس کے قریب جھکی۔ بہان کو سینے میں زخم پر ہلکے سے درد اٹھا جس کو نظر انداز کرتے اس کے لال ہوتے چہرے کو دیکھ گیا۔ ابھی تم نے کیا کہا تھا؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ویسے ہی آیت کو جگڑے بولا تو آیت نے اپنے ہاتھ میں درد محسوس کرتے بے روحی سے گڑا یہی کہ چور۔ اس سے پہلے وہ تیزی سے بولتا تو وہ سوچ میں پڑی، جیسے ہی یاد آیا نظریں مقابل کی نظروں سے ملا گئی۔ یہی کہ آیت سے تمہاری تھی، ہمیشہ تمہاری رہے گی۔ وہ ہچکیاں بڑھتے بولے تو بہان کے دل میں جیسے سکون اترا۔ ایک بار پھر سے کہو۔ وہ ویسے اس کو خود پر مزید چکاتے بولا تو آیت جس کی سانسوں کی تپش مقابل کے چہرے پر پڑنے لگی تھی آنکھیں بند کرتے اس کے ماتھے سے اپنا ماتھا ٹکاتے پوری طرح اس پر جھکی۔ میں صرف تمہاری ہوں، بہت چاہتی ہوں تمہیں، تمہارے بنا بالکل بھی نہیں جی سکتی، مجھے کبھی بھی تنہا مت چھوڑنا، کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا۔ اس سے پہلے وہ آگے کچھ کہتی وہ ویسے اس کو خود کے قریب محسوس کرتے گمبھیر سے گویا ہوا تو آیت جو آنکھیں کھول گئی تھی مقابل کو دیکھ گئی۔ ابھی تم چھوڑنے کی بات کر رہے تھے۔ وہ جھکے سے اٹھتے مقابل کے پاس بیٹھی۔ وہ اس کے ایسے ہی کہنے پر واپس سے ہاتھ سے کھینچ اس کے قریب جھکا گیا کیونکہ دونوں کے چہرے بالکل ایک دوسرے کے سامنے تھے۔ برہان شاہ جو کہتا ہے وہ دوسروں کے لیے لکیر بنا دیتا ہے، لیکن تم تو زندگی ہو اور تمہیں جو میں بولوں گا وہ کام کروں گا اور جو نہیں کہوں گا وہ ضرور کروں گا۔ تو بہتر یہی ہے کہ جو سامنے ہو اس کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اور ویسے اس کو بولتے ساتھ ہی آنکھ دبا گیا تو آیت کا چہرہ ہلکے سے مسکرا گیا۔ آیت تمہیں قابل احساس ہوا کہ تم مجھے چاہتی ہو۔ وہ ویسے اس کو نظروں میں رکھے بولا تبھی ڈور لاک ہوا تو آیت ڈرتے جھکے سے کھڑی ہوئی۔ کون ہوگا؟ وہ گھبرائی تھی۔ میں نے ڈور لاک کیا، وہ بھی اندر سے، ہسپتال میں۔ وہ بے یقینی سے خود کی حرکت پر شرمسار ہوئی جبکہ برہان اس کو ایسے دیکھ اچھے سے محظوظ ہوا۔ ویسے تم نے بالکل اچھا کیا تھا جو ڈور لاک کر لی، اگر تم یہ نہیں کرتی تو ہمیں یہ لوگ ایسے ہی ڈسٹرب کرتے۔ میری مانو تو ابھی بھی ڈور کھولنے کی ضرورت نہیں، تم یہاں میرے قریب آؤ اور مجھ سے باتیں کرو۔ برہان جس کے ہاتھ میں آیت کا ہاتھ ویسے موجود تھا اس کو اپنی طرف کھینچتے گویا ہوا برہان چھوڑو مجھے، پہلے ہی میں بہت شرمندہ ہوں۔ اپنی اس حرکت پر میں کیسے بھول گئی کہ میں ہسپتال میں ہوں۔ روم کا ڈور لاک کر لیا۔ وہ بے یقینی سے رونے والی ہوئی۔ ارے اس میں اتنا شرمندہ ہونے والی کیا بات ہے؟ بیوی ہو تم میری، تمہارا حق بنتا ہے مجھ پر۔ اور ویسے بھی میں بول دوں گا سب کو کہ میں نے ہی ڈور لاک کرنے کا کہا تھا۔ کیا بات ہے؟ تم نے کہا اور میں نے بنا کچھ کہے ڈور لاک کر دیا۔ آیت جو رونے لگی تھی برہان کی بات سن ماتھے پر ہاتھ مارتے خود کی عقل کو کوسا۔ آیت کہاں لکھا کہ ہسپتال میں روم کا ڈور لاک نہیں کر سکتے؟ اگر صفدر انکل ہوئے تو؟ آیت جو پوری طرح ڈر چکی تھی خود سے بڑبڑاتی آگے بڑی۔ برہان کا چہرہ زندگی سے بھرپور چمکا تھا۔ آیت نے ایک نظر برہان کو دیکھا تو آنکھیں بند کرتے ڈور کو آہستہ سے کھولا۔ کتنی دیر لگا دی تم نے آیت؟ آیت کو بت بنے دیکھ تیزی سے اندر داخل ہوئی تو سہان بھی مسکراتی نظروں سے آیت کو دیکھ گیا۔ تم لوگ تھے؟ آیت کی جان میں جیسے جان آئی کہ شکر ہے کوئی بڑا نہیں تھا۔ جان؟ وہ جو آیت اور برہان کو روم میں اکیلے دیکھ حیران ہوئی تھی خوشی سے برہان کے قریب جاتے اس کا ماتھا چوم گئی۔ جان کی جان، تمہاری جان بالکل ٹھیک ہے، وہ پرکشش انداز میں بولا تو جس کی آنکھیں بھرنے کو آئی تھی ایک بار پھر سے اس کا ماتھا چوم نرمی سے اپنا ہاتھ اس کے زخم پر ہلکے سے پھیرتے سرد سانس خارج کر گئی۔ ویسے روم لاک کیوں کیا تھا؟ جانتی ہوں میں کب سے باہر ویٹ کر رہی تھی کہ تم اب آؤ گی۔ اب آؤ گے جب تم نہیں آئی تو سوچا میں خود ہی اندر چلی جاتی ہوں، تب اندازہ ہوا کہ تم اندر سے لاک ہے۔ وہ جو بالکل بھی برہان کے سامنے رونا نہیں چاہتی تھی آیت کو قریب آتے دیکھ تیکی سے نظر ڈالتے اس کو شرم دلاتے نظریں جھکانے پر مجبور کیا۔ جبکہ اس کے ایسے شرمانے پر سہان نے حیرانگی سے اچھتی سے نگاہ برہان کے چہرے پر ڈالی جس کا چہرہ جہاں بھر کی خوشی آیا کر رہا تھا۔ جان کیا ہوا تھا یہاں؟ بے تابی سے برہان کے قریب ہوئی، اس کا دل جیسے جھوم جانا چاہتا تھا۔ ابھی تک کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ وہ مایوسی سے بیچاری شکل بناتے بولا تو آیت لال ٹماٹر کی طرح سرخ ہوتی اس کی جرأت پر حیران ہوئی۔ وہ کیسے بنا حیال کے سب کے سامنے بول رہا تھا تم نے تو اپنے جان کا ماتھا چوم ہی ڈالا اور
وہ جو پورے حق لیے ہوئے ہیں وہ اتنا بھی نہ کاٹ سکی۔ برہان ویسے آنکھوں میں شرارت لیے آیت کو سرچ کرنا شروع ہوا تو آیت نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے برہان کو گھورا۔ وہ جیسے فیل یوں ہو رہا ہے جیسے آیت نے آج ضرور کچھ تو کیا ہے جو آپ اس کو ایسے شرمانے پر مجبور کریں۔ ہو جانتی تھی برہان کی شرارت، لیکن آیت کا منہ بند چکا تھا۔ سہان بھی برہان کے قریب ہوا تھا، کون سی دال پک رہی تھی۔ سہان اس کے قریب تھوڑا سا جھکتے کان میں سرگوشی سے دریافت کر گیا تو برہان نے مشکل سے اپنی ہنسی کو کنٹرول کیا، چونکہ وہ اگر زور سے ہنستا تو ابھی درد بھی حد سے بڑھتا۔ تمہیں میری شکل کیا بیان کر رہی ہے؟ وہ نیلی چمکتی آنکھوں سے اتنا کہتے خاموش ہوا۔ سہان نے بے یقینی سے پہلے اس کو تو پھر آیت کی چگی نظروں کو دیکھا۔ اللہ ہمیشہ تمہیں خوش اور آباد رکھے شہزادی۔ سہان نے دل میں دعا کی تو ساتھ ہی مسکراتے اپنی بیگم کو دیکھا، جو بری طرح برہان کے ساتھ مل آیت کے پیچھے پڑ چکی تھی۔ ابھی بس کرو حور، برہان کو آرام کرنا چاہیے، ابھی چلو یہاں سے۔ سہان تیزی سے آگے ہوا تھا اور حور کو ان دونوں کو اکیلا چھوڑ جانے کا اشارہ کرتے باہر گیا تو حور بھی برہان کو صبح کو آنے کا بولتی پیچھے ہی کہ تم کہاں؟ آیت جو خود بھی پلٹنے لگی تھی مقابل کے دوپٹہ ہلکے سے کھینچنے پر وہ ہرگی سے اپنی چھوٹی سی ناک پر غصہ لاتے رکی۔ ابھی اپنی جان کو ہی بٹھا لینا تھا، آخر اس نے تمہیں چوم جو لیا تھا۔ میں تو کبھی کچھ کرتی ہی نہیں نا، میں یہاں رک کر کیا کروں گی؟ وہ پوری طرح لڑائی کے موڈ میں آئی تھی۔ برہان نے دل فریبی سے اپنی زندگی کو ایسے حق سے لڑتے محبت سے ڈمپل کہہ کیے۔ وہ یہی تو چاہتا تھا، اس کی یہی تو خواہش تھی کہ اس کی محبت اس پر ایسے ہی حق جتائے۔ وہ کب سے ان پلوں کو جینا چاہتا تھا۔ آج وہ پل اس کے سامنے تھے۔ وہ دوپٹہ چھوڑ اس کا ہاتھ جو بیڈ کے کنارے پر نیچے جھول رہا تھا نرمی سے پکڑتے خود کی طرف کھینچ گیا، جس سے وہ مقابل کے بالکل قریب آتے جھکی۔ آیت کی سانسیں تیز ہوئی تھی، وہ کالی سی آنکھیں بڑی کرتی، پلکیں کبھی گراتی تو کبھی اٹھاتے اس کا خوشی سے چمکتا چہرہ دیکھتی۔ میں جانتا ہوں جیسے بنا کسی خوف اور پرواہ کیے بنا حور نے مجھ سے محبت کا اظہار کیا، ویسے تم بھی کرو۔ میں تمہاری چاہت کو محسوس کرنا چاہتا ہوں کہ تم مجھے ایک کس بھی نہیں کاٹ سکتی۔ وہ محبت سے پاش باریک گمبھیر آمیز لہجے میں بولا تو آیت نے دھڑکتے دل سے اپنے شوہر کو دیکھا۔ چلو اگر شرم آ رہی ہے تو میں اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہوں۔ وہ معنی خیز ہوا تو آیت کی حالت مزید خراب ہوئی، جبکہ وہ اتنا بولتے عمل بھی کر گیا۔ آیت اس کی اتنی جلد بازی پر گھبرائے بچے کی طرح منہ ٹکا گئے۔ آیت جو پوری طرح برہان پر جھکی ہوئی تھی، اس کی بند آنکھیں دیکھ گھبراتی کالی سیاہ آنکھوں کی گھنی پلکوں کی بار کبھی اٹھاتی تو کبھی شرم سے لال ہوتے جھکا دیتی۔ وہ دھڑکتے دل کی رقص کرتی دھڑکنوں سے مقابل کے تھوڑا سا مزید قریب ہوا، ہونٹوں کو آپس میں ملائے الجھی، نظریں ہنوز مقابل کی آنکھوں پہ ٹکائی تھی، مبادا کہیں آنکھیں کھولتے اس کو دیکھ لیا نہ جائے۔ آیت جو لرزتے دل سے مقابل کے گال کو دیکھ تھوڑا سا اور نزدیک ہوئی کہ کالی سیاہ بڑی آنکھیں سرسی سی کھڑکی پر ڈالتے فوراً سے ہٹی۔ عماد سامنے ہی اس کو نظر آیا تھا۔ برہان چھوڑو، آیت نے تیزی سے اپنا ہاتھ چھڑوانا چاہا۔ وہ جو اپنی آنکھیں بند کیے لیٹا تھا، اس کی بڑبڑاہٹ پر نیلے خمار لیتی آنکھیں کھول گیا۔ ایسے کیسے چھوڑ دوں، ابھی تو مزہ آنے لگا ہے۔ وہ زمانی امیز ہوا تو آیت اس کی ضد پر رونے جیسی ہوئی۔ تمہارا یہ ہم پہ ادھار رہا، پلیز ابھی چھوڑو، عماد آنے لگا ہے، وہ التجائی شکل بناتے معصومیت سے بولی۔ تو برہان نے اس کے سرخ چہرے کو تکا۔ یاد رکھنا یہ ہمارا ادھار ہے۔ وہ اب کی اس کا ہاتھ چھوڑ آئی، آبرو اچکاتے بولا تو وہ شکر کرتی آرام سے چیئر پر بیٹھی۔ آیت سہان لوگ انتظار کر رہے ہیں۔ عماد جو روم میں فرد سے داخل ہوتا ساتھ ہی اس کو آگاہ کیا، آیت یہاں میرے پاس رکنے والی ہے۔ وہ سوالیہ انداز میں آیت سے گویا ہوا تو عماد نے برہان کو ایک نظر دیکھتے آیت کو دیکھا، جو پہلے تو عماد کی بات سن اٹھنے لگی تھی اور اچانک سے برہان کے بولنے پر خاموشی سے واپس بیٹھی۔ تم نے ابھی پوچھا ہے یا پھر اس کو حکم سنایا ہے؟ عماد جو خود الجھا تھا الجھے لہجے میں ہی پوچھا۔ اس کو پوچھ رہا ہوں اور تمہیں بتا رہا ہوں کہ وہ یہاں میرے پاس رہنے والی ہے۔
برہان نے سرسی سے نکاح آیت پر ڈالتے غور سے عماد کو بولا، ٹھیک ہے میں سمجھ گیا ضدی شاہ۔ عماد آرام سے جیسے آیا تھا ویسے ہی کیا، ایک دم خاموش۔ اس سے پہلے برہان کچھ مزید بولتا، آیت نے اس کے لبوں پر انگلی رکھ اس کو خاموش کروایا۔ آرام کرو تاکہ جلدی سے اٹھ سکو، ابھی آنکھیں بند کرو اور سو جاؤ، نہیں تو نرس آئے گی اور نیند کی گولی دے جائے گی۔ آیت نے وارن کیا تو برہان اس کے ایسے ڈانٹنے پر مزے لیتے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں بڑھتے آنکھیں موند گیا۔ لاہور پورے یقین ہے نا کہ یہی گھر ہے؟ جمال جو لاہور کے فیروز ٹاؤن آیا تھا، ایک چھوٹے سے گھر کو دیکھ اپنے خبری سے کنفرم کیا، جی یہی گھر ہے ستارہ جہاں کا۔ آدمی نے جیسے سنا تھا ویسے ہی بول دیا۔ جمال بنا دیر کی اندر داخل ہوا۔ جمال نے جس آدمی کو پکڑا تھا اس کے ذریعے وہ ابھی ستارہ جہاں کے گھر پہنچا تھا۔ یہ عورت بھی کبھی جنت کوٹھے میں اس کی ماں آئمہ کی خاص ملازمہ تھی جو اس کا سارا کام اپنے ہاتھوں سے کرتی تھی۔ جمال نے جیسے ہی دروازہ کھٹکھٹایا، تھوڑی دیر بعد ہی درمیانے قد کے دبلے پتلے لڑکے نے دروازہ کھولا۔ جی۔ وہ جمال کو اوپر سے نیچے تک دیکھتے تعجب سے گویا وہ مجھے ستارہ جہاں سے ملنا ہے۔ جمال اس پر ایک گہری نظر ڈالتے دیکھا، اماں سے ملنا ہے؟ کون ہے آپ؟ وہ لڑکا حیران ہوا تھا جبکہ اپنی ماں کی کھانسی آواز سن سرسی سا پیچھے دیکھا۔ جمال کی نظر بھی اسی سمت اٹھی تھی۔ ان کو بتاؤ جمال شاہ آیا ہے، آئمہ جنت کا بیٹا۔ جمال نے بولتے اس کو اپنی ماں سے پوچھنے کا گویا ہوا۔ ایک منٹ۔ وہ لڑکا مشکوک نظروں سے دیکھتے واپس روم میں گیا جہاں سے آواز آ رہی تھی۔ آ جائیے۔ وہ لڑکا جیسے گیا تھا اتنی ہی تیزی سے واپس آتے جمال کو بولا، ویسے تو اماں کی طبیعت آج کل ٹھیک نہیں رہتی، لیکن آپ کی اماں کا نام سن وہ خوش ہو گئی۔ وہ لڑکا جمال کو اپنے ساتھ اندر کی طرف لے جاتے ساتھ ہی بتانا شروع ہوا تو جمال چھوٹا سا سیمنٹ کی دیواریں دیکھ روم میں داخل ہوا۔ ستارہ جہاں جو ایک عدد چارپائی پہ لیٹی ہوئی تھی اٹھنے کی کوشش کرتی سامنے ہی نظر آئی تو جمال ایک نظر روم کو دیکھ ستارہ جہاں کے پاس پڑی دوسری چارپائی پر براجمان ہوا۔ تم؟ ستارہ کی آنکھیں نمی سے بڑی تھی۔ وہ عمر سے تو جمال کو زیادہ بری نہیں لگ رہی تھی، لیکن شاید اس کے حالات نے وقت سے پہلے اس کو اس قدر برا کر دیا تھا۔ تم ہماری جنت کے وہ نم آنکھیں لیے بولی تو جمال خاموش تھا، صرف سر ہلا سکا۔ وہ کہتی تھی ایک دن اس کا خون اس کو تلاش کرتے اس کے پاس آئے گا۔ آج میں نے وہ دن بھی دیکھ لیا۔ وہ اپنے آنسو دوپٹے کے پلو سے صاف کرتے کھانسی بولی، مجھے جاننا ہے میری ماں کہاں ہے، کیا ہوا تھا ان کے ساتھ، اس جگہ پر کیوں تھی؟ جمال نے کرب سے آنکھیں بند کرتے لاچارگی سے گویا ہوا تو ستارہ نے نمی سے بڑی آنکھیں اٹھاتے نوجوان کو دیکھا۔ وہ جگہ ہی اس کی پہچان تھی۔ آئمہ نے اپنی آنکھیں کھولی ہی اس جگہ پر تھی۔ لیکن تمہاری ماں کا دل بہت صاف تھا، وہ کبھی بڑے سپنے نہیں دیکھتی تھی۔ اللہ جانتا ہے نہ جانے کہاں سے آئمہ کی ماں سے فیصل شاہ مل گیا تھا۔ اس وحشی انسان نے میری دوست کی زندگی برباد کر ڈالی، وہ سب کچھ اس کا تباہ کر گیا۔ اب کی بار نفرت سے آنکھیں بڑی تھی اور جمال کو لگا تھا نہ جانے وہ ابھی کون سی کہانی سننے والا ہے، اور بس پھر ستارہ نے شروع سے لے کر آخر تک سب کچھ جمال کے آغوش اتارا۔ جیسے جیسے وہ اپنی ماں کی اذیت سن رہا تھا ویسے ویسے رگے تنے غصے سے وہ مٹھیاں بھیج خود کو ضبط کروانا شروع ہوا۔ ستارہ یہاں وہی کہانی سنانا شروع ہوئی تھی جو برہان نے زلیخا سے سنی تھی۔ فیصل شاہ تمہیں اسے سے چھین لیا اور جب بچی پیدا ہوئی تو سب کچھ ختم کرنے کا بول دیا۔ وہ اتنا گر گیا کہ اس نے ایک بار بھی نہیں سوچا کہ وہ کبھی اس کی زندگی کا حصہ تھی۔ جمال کی صفاق ہوتی آنکھیں نمکین پانی سے بڑی تھی۔ جب فیصل شاہ نے زلیخا کو آئمہ کو ختم کرنے کا بولا تب آئمہ پوری طرح زخمی ہو چکی تھی۔ اس کو وہاں سے لے کر بھاگنے والی میں ہی تھی۔ ہم کوٹھے سے تو بھاگ نکلی تھی تب ایک PCO سے آئمہ نے کسی کو کال کیا اور اس کو بلایا تھا۔ وہ شخص آدھے گھنٹے کے بعد وہاں پہنچا تھا۔ آئمہ کی سانسیں ٹوٹی تھی۔ وہ مجھے کہہ رہی تھی تو بھاگ جا نہیں تو وہ لوگ تجھے مار دیں گے۔ میں وہاں سے بھاگی۔ اس دن کے بعد میں نے کبھی بھی اس کوٹھے کو نہیں دیکھا۔ میری ماں اور بہن کہاں ہیں؟ جمال تقریباً ڈرنے والے انداز میں بولا۔ جو شخص وہاں آیا تھا وہ آئمہ کا رشتہ دار تھا۔ مجھے نہیں پتا ابھی وہ کہاں ہے،
لیکن اتنا جانتی ہوں کہ آئمہ نے اپنی بیٹی اس کو دے دی تھی۔ مجھے خبر ملی تھی کہ آئمہ وہیں مر گئی تھی۔ میں نہیں جانتی کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ، لیکن یہی پتہ ہے ستارہ اتنا بتاتے جمال کی زمین ہلا گئی۔ کیا اس کی ماں اس کو دیکھے بنا ہی مر گئی؟ وہ ایک پل بھی رکا نہیں تو لمبے لمبے قدم اٹھاتے باہر نکلا۔ ابھی اس کو صرف اس شخص کو ڈھونڈنا تھا جس کا ذکر وہ ستارہ سے سن چکا تھا۔ میر پور یہ زلیخا والا کام کب ختم ہوگا؟ کاشف جو ہاشم کو لان میں دے گیا تھا ویسے ہی فون کار پاکٹ میں ڈالتے سیدھا قریب آیا۔ جیسے ہی سر ٹھیک ہوتے ہیں میں اس کو واپس ملک سر کے پاس بھیج دوں گا۔ ہاشم نے اس کو ایسے پوچھے آنکھوں سے ہی وجہ پوچھی۔ وہ مسلسل ہمارے آدمیوں سے بول رہی ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے۔ کاشف نے اتنا بولتے اس کو بس کچھ سمجھایا۔ جتنے گناہ وہ کر چکی اس کی سزا تو اس کو ملنی ہی چاہیے۔ ہاشم نے اتنا بولتے جیسے بات ختم کی۔ ویسے برہان سر کو یہ کب بتانا ہے کہ سہان سر نے مہروز چوہان کو مار دیا ہے؟ کاشف نے ایک نظر گارڈ کی طرف دیکھتے ہاشم سے پوچھا۔ ابھی تو میں انتظار کر رہا ہوں۔ جیسے ہی برہان سر سے میری بات ہوئی میں پہلے یہی بتانے والا ہوں۔ ہاشم اتنا کہتے آگے بڑھا تھا چونکہ پارٹی کے کچھ لوگ آئے تھے۔ برہان گھر آ چکا تھا اور سبھی گھر والے بہت اچھے سے اس کی دیکھ بھال کر رہے تھے۔ ابھی وہ سوتے سے اٹھا تھا اور بیڈ سے ہلکے سے ٹیک لگائے بیٹھا لیپ ٹاپ ہاتھ سے لیتے اس کو جانے کو اشارہ کر گیا۔ وہ ایک ہی کمرے میں لیٹے لیٹے بور ہو چکا تھا۔ برہان کا زخم ابھی ٹھیک سے بڑا نہیں تھا، ٹانگیں ابھی ویسے لگے ہوئے تھے اور پٹی بھی ویسے ہی موجود تھی۔ برہان نے کھلی شرٹ پہنی ہوئی تھی، اس کے سبھی بٹن کھلے ہوئے تھے۔ وہ زیادہ دیر بیٹھ نہیں سکتا تھا لیکن پھر بھی لیپ ٹاپ پر نظریں جما گیا۔ برہان کو سبھی نے بولا تھا کہ نیچے والے کمرے میں ہی کچھ دن آرام کر لو، لیکن ضدی نے ایک بھی بات نہیں مانی تھی اور سیدھا اوپر آیا تھا اپنے کمرے میں۔ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ نیچے رہا تو اس کے پاس ضرور کوئی اور سوئے گا، جیسے سہان یا عماد میں سے۔ اور برہان چاہتا تھا کہ وہ آیت کے قریب رہے، اس لیے وہ مشکل سے ہی صحیح اوپر اپنے کمرے میں شفٹ ہوا۔ لیکن کہتے ہیں جو سوچے کہ ضروری تو نہیں پورا بھی ویسا ہی ہو۔ بعض پھر آیت کو حور کے ساتھ رہنے کا بول دیا گیا تو عماد اور سہان برہان کے پاس اس کے کمرے میں سونا شروع ہوئے۔ برہان چاہتے ہوئے بھی کچھ بول نہیں سکا تھا۔ تم اٹھ گئی؟ آیت جو بھی واش روم سے نکلی تھی ٹاول سے بالوں کو رگڑتے دیکھ چونکی۔ برہان جو اپنے دھیان میں بیٹھا تھا سامنے نگاہیں اٹھاتے اس کے سراپے کو دیکھ ٹائپ کرتی انگلیاں تھما گیا۔ یوں کہ وہ نیلی آنکھیں پوری طرح اس پر گاڑ گیا۔ وہ جو بالوں کو ٹاول میں جکڑے ہوئے تھی ویسے ہی چلتے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے گئی۔ سنو، وہ شائستگی لہجہ لیے بولا تو وہ پلٹے مقابل کو دیکھ گئی، جبکہ اس کے ایسے پکارنے پر ڈرتے کہ کہیں کوئی درد ورد تو نہیں ہو رہا۔ تیزی سے ویسے ہی چلتے قریب آئی۔ کیا ہوا؟ فکر سے پوچھا۔ برہان جو اس کے ایسے قریب آتے بیٹھنے پر کھویا تھا غور سے اس کو دیکھ گیا۔ بالوں کو ٹاول میں قید کیے، ٹاول کا آدھا حصہ کندھے پر ٹکائے بنا دوپٹے کے وہ اس کو مدہوش کرنا شروع ہوئی تھی۔ سیاہی دار گردن جو ابھی بھی پانی کی بوندوں کو چمکا رہی تھی، چند شرارتی بال جو ٹاول سے نکلے اس کے گردن پر چپکے ہوئے تھے، مقابل کی نظروں کو وہیں قید کر گئی۔ وہ سبز گہرے کڑائی کے اس سوٹ میں قیامت ڈال رہی تھی۔ تھوڑا سا قریب آؤ۔ وہ ویسے ہی اس کو دیکھتے اب کے نظریں اس کے چہرے پر ٹکا گیا۔